آج ہم نے 30 میں سپارے کے نصف سے کچھ زیادہ سماعت کیا۔ انشاءاللہ کل ختم قرآن ہوگا، اس کے باقی کا جو حصہ ہے وہ تلاوت کیا جائے گا۔ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ نبا کے آغاز سے سورۃ البلد تک، اس میں کئی سارے مضامین ہیں، اختصار کے ساتھ چند صورتوں پر بات کریں گے۔ سورۃ النبا کا آغاز ہوتا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ کس چیز کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، یہ ایک بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ الذی هم فیہ مختلفون، جس کے اندر یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہاں یہ جان لیں گے ہم قریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہم قریب یہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، جب زمین کو بچھونا بنا دیا جائے، پھر قیامت کی ساری علامات بیان کریں۔ الم نجعل الارض مہادا، یہاں سے شروع ہوتی ہے علامات، اور چلتے چلتے آخر میں جا کر فرمایا کہ یوم، جس دن کوئی کلام کرنے والا کلام نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ وہ درست بات کرے، وہ صحیح بات کرے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبرائیل امین بھی اور دیگر فرشتے بھی صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور کوئی بھی رحمان کی بارگاہ میں بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو بات کرنے کا اذن ہو اور وہ ٹھیک بات کرے۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں ایک ایسے عذاب سے، ایک ایسی مصیبت سے کہ جو بہت قریب ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان دیکھ لے گا کہ اس نے کیا عمل کیا، اس نے کس عمل کو آگے بڑھایا۔ وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مر کر مٹی ہو جاتا، لیکن آج کے دن مجھے حاضر نہ ہونا پڑتا۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر آگے چل کر سورہ نازعات میں بھی کچھ اسی طرح کے مضامین ہیں۔ والنازعات غرقا، سختی سے کھینچنے والے یہ فرشتے ہیں۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، آرام سے پھر چھوڑ دینے والے۔ یہ طویل اس کے مضامین ہیں، اور پھر اس میں آگے چل کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم بڑے تخلیق کرنے والے ہو، بڑے کریٹر ہو، اور بڑے ہی تم جو ہے وہ صانع ہو، اور بڑی تمہارے اندر صلاحیتیں ہیں، اچھی اچھی عمارتیں بناتے ہو، بہت بڑے تم آرکیٹیکٹ ہو، تو تم آسمان کی طرف تو دیکھو، اس جیسا کچھ بنا کے دکھا سکتے ہو؟ اس جیسا اگر بنا کے دکھا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر لے آؤ بنا کے، اور اگر نہیں لا سکتے تو پھر تم اپنی کمزوری کا اعتراف کر لو کہ اللہ کی تخلیق کے سامنے تمہاری تخلیق کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اور جب تم اس جیسا نہیں بنا سکتے تو پھر یہ بھی سمجھ لو کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ خود بخود بنا ہوا ہے،
بلکہ اس کو کوئی بنانے والا ہے اور وہ اللہ ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، تم اچھا بنا سکتے ہو یا اللہ اچھا بنا سکتا ہے جس نے آسمان بنا دیا؟ رفع سمكها فسواها، پھر اس کو بلند کیا، اس کی بنیادیں اٹھائیں اور اس کو ٹھیک کر دیا، سیدھا کر دیا۔ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اور اس کی رات جو تھی اس کو تاریک کر دیا اور رات اس کی چھا گئی، اور پھر اسی کے اندر سے اللہ نے دن کا اجالا نکال دیا۔ رات پھیلاتی ہے، اسی میں سے دن کا اجالا بھی نکال دیا۔ پہلے رات آتی ہے، پھر اسی میں سے آہستہ 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 رات چھٹتی جاتی ہے اور دن نکلتا جاتا ہے۔ کیا کمال ہے! والارض بعد ذلك دحاها، اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اور اسی زمین سے پھر تمہارے لیے اللہ نے دانا پانی نکال دیا، ومرعاها، اور جو چرائی کا سامان ہے وہ سب نکال دیا، اس کا انتظام کر دیا۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو جما دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ جو کچھ ہم نے دانا پانی زمین میں رکھا ہے یہ تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، اور پھر جب قیامت کا غمناک دن آئے گا، کہا کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان دیکھ لے گا، یاد کرے گا وہ سب کچھ جو کچھ وہ دنیا میں کرتا رہا۔ وبرزت الجحیم لمن یریٰ، اور ہر آنکھ کے سامنے جہنم ظاہر ہو جائے گی، ہر آنکھ جہنم کو دیکھ لے گی۔ فاما من طغیٰ وآثر الحیاۃ الدنیا، تو اب وہ شخص کہ جو دنیا میں سرکش رہا اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا رہا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو آج کے دن جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اور وہ شخص کہ جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، یہ دیکھیں، وأما من خاف مقام ربه، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے روک کر رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ آج کے دن جنت ہے۔ تو دو اشخاص کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت کا ایمان والوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے اور انعام ہے کہ جہاں کافروں کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہوتا ہے، کافروں کے اوپر آنے والے عذابات کا ذکر ہوتا ہے، وہیں اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت ایمان والوں کے لیے جو جنت کی نعمتیں ہیں اور ان کے لیے جو ثواب ہے ان کا فوراً ذکر فرما دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ایمان والے بندے جہنم سے ڈر جائیں، اس کے فوراً بعد پھر جنت اور ان کا ثواب بھی ذکر کر دیا جائے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ آپ قرآن کا دیکھیں اسلوب، جہاں کہیں آپ کو جہنم کے عذابات کا ذکر ملے گا آگے چل کر وہیں آپ کو جنت کا ذکر بھی مل جائے گا اور ایمان والوں پر جو نعمتیں ہوں گی ان کا ذکر بھی مل جائے گا، تاکہ دونوں چیزیں ملا کر پڑھیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف بھی اور اللہ سے مغفرت کی امید بھی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے۔ خوف اور رجا کے درمیان رہنا یہ ایک مومن کا طریقہ ہے، یہ مومن کا طریقہ ہے۔ مومن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بس ڈرتا ہی رہے، اللہ کا اتنا خوف اپنے سر پر مسلط کر لے، اتنا خوف اتنا خوف اتنا خوف طاری کر لے کہ بھائی میں تو اب گیا، میں تو جہنم کا یہ مستحق ہوں، مجھ پر جہنم لازم ہو چکی ہے، میری تو مغفرت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں چاہیے۔ اللہ کا خوف رکھو لیکن ساتھ میں اللہ کی رحمت پہ بھی نظر رکھو، اللہ کی مغفرت کو بھی دیکھتے رہو، اور یہ بھی نہیں چاہیے کہ محض اللہ کی مغفرت کو ہی دیکھتے رہو، رحمت کو ہی دیکھتے رہو اور خوف کو بالکل اپنے دل سے نکال دو، یہ بھی نہیں چاہیے کہ کوئی شخص اس رحمت اس امید پر گناہ کرتا چلا جائے، گناہ کرتا چلا جائے، گناہ کرتا چلا جائے کہ اللہ نے تو بخش ہی دینا ہے، الٹیمیٹلی اللہ کی رحمت تو مل ہی جائے گی، اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے،
لہٰذا ڈر کے کیا کرنا ہے؟ تو بعض لوگ وہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جہنم سے تم ڈرو، ہم تو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ امید لگائے ہوئے ہیں اور ہمیں تو ہمارا رب بخش دے گا۔ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض وہ بھی ہوتے ہیں ہر وقت ڈرا کے رکھیں گے، ہر وقت ڈرائیں گے، ان کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کی محفلوں میں بیٹھ جاؤ، ہر وقت جہنم کا ڈر، ہر وقت اللہ کا خوف، ہر وقت خوف، رحمت کی کوئی بات ہی نہیں۔ وہ دیکھ لیں گے کسی کو گناہ میں پڑا ہوا، کسی کو غلطی کرتا ہوا، وہ اس کے اوپر جناب ساری وعیدیں اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے، اس کو بولیں گے کہ بھائی تیرا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے بخشش۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کا جو طریق ہے، جو اسلوب ہے قرآن کا، وہ یہی ہے کہ جہنم کا ذکر بھی اس کے ساتھ جنت کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خوف اور رجا ان دونوں کے درمیان رہے، اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت پر نظر ہو۔ تو یہاں پر جو ذکر ہے وہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی نفس کو اس میں خواہشات، اپنے نفسانی خواہشات سے وہ رکا رہا، تو اس کا ٹھکانہ جنت۔ اچھا، سورہ رحمان میں اسی طرح کے ایک مضمون ہے، وہاں ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ، وہاں پہ ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، تو وہاں اس کے لیے دو جنتوں کی خوشخبری ہے۔ کتنی جنت ہوگی؟ دو جنتوں کی خوشخبری ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنت۔ ٹھیک ہے، وہاں دو جنتوں کا ذکر ہے۔ دو جنتوں کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم کے مقابلے میں جو جنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نہیں۔ جنت کہتے ہیں باغ کو، جنت کے اندر خود کئی جنتیں ہیں، جنت خود کئی ساری جنتوں پر مشتمل ہے، جیسے جنت الفردوس ہے اور بھی بہت ساری جنتیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دو باغات، اب یہاں ایک کا ذکر ہے، وہاں دو کا ذکر ہے۔ اللہ کی رحمت بے کرا ہے، جس کو جتنا چاہے نواز دے، لیکن اتنا خوف بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ یہ ڈرتا رہے کہ روز محشر مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، منہ دکھانا ہے۔ تو جب یہ ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان گناہ سے رک جاتا ہے۔ آگے سورہ عبس شروع ہوتی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اس کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں، یہ بیسیکلی ایک پس منظر کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس کا ایک جو پس منظر ہے، ایک شان نزول ہے، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد شریف میں جلوہ فرما تھے، اور عرب کے جو سردار ہیں بڑے بڑے، ان کو اللہ کے رسول دین کی تعلیم دے رہے تھے، پیغام دے رہے تھے، اللہ کا ڈر سنا رہے تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا، حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، یہ عتبہ بھی تھا، اور یہ جو بڑے بڑے رؤسا تھے نا، یہ اس مجلس میں موجود تھے۔ اب اللہ کے رسول کو اللہ کا پیغام سنا رہے تھے، اتنے میں اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے۔ وہ تو ایمان لا چکے تھے، نابینا تھے، جو حضور کے موسم پہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے۔ اب نابینا تھے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، ان کو نہیں اندازہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کس اہم کام میں مصروف ہے۔ ظاہر کار نبوت تھا، اللہ کے رسول تبلیغ فرما رہے تھے، تعلیم فرما رہے تھے، اللہ کا پیغام سنا رہے تھے، اور بڑے بڑے سرداروں کو جن کے اسلام میں آنے سے یقیناً بہت فائدہ ہوتا۔ سردار اگر اسلام لاتا تو ظاہر نیچے والا قبیلہ پورا آسان ہو جاتا اس کا مسلمان ہونا، اور پھر اسلام کو اس وقت مال کی بھی بہت ضرورت تھی، امیر لوگوں کی ضرورت تھی۔ تو اللہ کے رسول کو تعلیم فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے۔
کر انہوں نے اللہ کے رسول کو ندا دینی شروع کی کہ یا رسول اللہ نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو جو سکھایا ہے وہ مجھے سکھا دیں، جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے وہ مجھے بتا دیں۔ تو اللہ کے رسول مصروف تھے، ان کو اندازہ نہیں۔ اب جب کئی بار اس طرح ہوا تو ظاہر ہے کہ ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول کے چہرے انور پر کچھ ناگواری کے آثار آئے اور اللہ کے رسول اس محفل کو چھوڑ کر اپنے دولت قدے میں تشریف لے گئے، اپنے گھر چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ آیات نازل فرما دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ انہوں نے اپنا چہرہ پھیرا، تیرگی چڑھائی اس بات پر کہ ایک نابینا ان کے پاس آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، آپ کو نہیں معلوم کہ کون پاک ہوگا، کون نصیحت پائے گا۔ اما من استغنی، جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا، یہ جو غنی لوگ ہیں، فانت لہ تصدی، آپ ان کے در پہ ہیں، آپ ان کو دین سکھانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ ان کا تزکیہ کریں۔ فاما من جاءک یسعی، تو وہ شخص جو آپ کے پاس خود چل کر دوڑ کر دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، وہو یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی۔ تو یہ جو آیات ہیں ان کے اندر نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے متوجہ فرمایا، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے رسول ہیں، اس کے حبیب ہیں، وہ تنبیہ بھی فرمائے، وہ متوجہ بھی فرمائے، لیکن ہمارے یہ شایان نشان نہیں ہے، ہمارے یہ لائق نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کا ادب جو ہم پر لازم حضور کی بارگاہ کا، تو اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس طرح کی بات کریں۔ قرآن میں جہاں تک آیا ہے تو قرآن کی آیات کو ہم پڑھ دیں گے بس، لیکن اس کو اس انداز سے تعبیر کرنا، اس کی انٹرپریٹیشن کرنا کہ معاذ اللہ ہم نبی علیہ السلام کی گستاخی میں مرتکب ہیں، وہ درست نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص جو کہ ہر نماز میں عبس وتولی کی تلاوت کیا کرتا تھا، حضرت عمر نے اس کو بلا کر اس کا سر قلم کر دیا، یعنی وہ جان بوجھ کر یہ آیات پڑھا کرتا تھا کہ دیکھو نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اللہ رب العزت نے حضور کو تنبیہ فرمائی اور اس طرح کی چیزیں ہوئی، بار 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 بار۔ وہ منافق تھا، وہ مزے لیتا تھا ان آیات سے، اس کو بلا کر اس کا سر قلم کر دیا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کا ذکر قرآن کے اندر ہے، ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم بولیں کہ اللہ کے نبی سے لغزش ہو گئی، معاذ اللہ، اللہ کے نبی نے ایسا کر دیا، ہمارے لیے جائز نہیں۔ قرآن میں جہاں تک ہے قرآن کی آیت ہم نے پڑھ دی بس۔ وہ کسی کہنے والے نے کہہ دیا تھا، پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا حضرت آدم کا ذکر کرتے ہوئے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ گستاخانہ الفاظ ہیں، یہ گستاخانہ انداز ہے۔ اس طرح یہ مزے لینے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بات وہی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ سکتے ہیں، ڈپٹ سکتے ہیں، استاد ایک شاگرد کو ڈانٹ سکتا ہے، اس کو بے وقوف بھی کہہ سکتا ہے، اس کو بدتمیز بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس کے دوستوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سب مل کے اس کو بے وقوف کہنا شروع کر دیں، یا اس کو استاد نے کسی محبت سے کسی لقب سے نواز دیا، بڑا بھی ہو گیا تب بھی استاد اس کو اسی لقب سے بلاتا ہے، تو دوسرے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بھی اسی لقب سے اس کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے، بلکہ یوں کہیں کہ بلا مثال و بلا تمثیل، اللہ کے انبیاء کا جو ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، ان کا قرآن کریم کے اندر اور اس حد تک تو ہم ذکر پڑھتے ہیں، لیکن اس کو اپنے انداز سے یوں تعبیر کرنا کہ وہ گستاخانہ ایک ماحول کریٹ ہو جائے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی نبی علیہ السلام کو جو توجہ دلائی گئی ہے، یہ بھی ایک انداز محبت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ انداز محبت ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر درس عبرت ہے، ہمارے لیے بھی اس کے اندر نصیحت ہے۔
نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تلاوت فرماتے ہوئے بھول گئے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے سجدہ سہو بھی کیا۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ہمیں نماز کے مسائل اللہ کے رسول بتا دیں اور ہم سیکھ جائیں۔ اللہ کی جو حکمت ہے، اللہ کی جو مسئلات ہے، وہ یہ کہ نبی کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ دین کے مسائل جو ہے وہ پورے پہنچانے ہیں اور بتانا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وجہ سے ہوئی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں اپنا طرز عمل کیا اختیار کرنا ہے، کیا رہنا ہے۔ تو اگر ہمارے سامنے اب ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ ہمارے لیے نصیحت یہ کہ اگر ہمارے سامنے دنیا کے امیر کبیر لوگ بیٹھے ہوں، ہمارے سامنے ملک کا وزیر اعظم بیٹھا ہے، ہمارے سامنے اور کوئی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یا آپ کہیں کہ بڑے بڑے تاجر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، امیر کبیر رئیس، اور محض دنیاوی باتیں چل رہی ہیں، اور دین کی اگر بات ان کو بتا بھی رہے تو ان کو کوئی انٹرسٹ اس کے اندر نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں دے رہے ہو۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے، پیغام دیتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، لیکن اسی دوران ایک شخص آتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اگرچہ وہ غریب ہے، ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹ کے بھگانا، چلو بھاگو یہاں سے، وہ پتہ نہیں ہے کن لوگوں سے بات کرنا، تمہارا اسٹیٹس کیا تمہیں بیچ میں آنا نہیں۔ وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، وہ اللہ کے نزدیک معزز ہے، وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کو انٹرٹین کرنا ہے، اس کی بات سننی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تو یہ کوئی معیار نہیں ہے نا فضیلت کا کہ جو زیادہ مالدار ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے، مزدور ہے اور وہ متقی ہے تو وہ اس مالدار سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقام رکھتا ہے کہ جس کو تقویٰ چھو کر بھی نہیں گزرا۔ لہٰذا اس کی قدر کی جائے گی، اس کی عزت کی جائے گی، اس کی تعظیم کی جائے گی، اس کی طرف توجہ کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی غریب آدمی اس سے دین سیکھنے آ رہا ہو تو اس کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا سکھانے میں، وہ کہتا ہے کہ یار یہ سیکھ لے گا، چلو کتنا فائدہ ہوگا۔ امیر آدمی کو دین سکھانے میں اس کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یار یہ سیکھے گا تو دین کا بھی فائدہ ہوگا، چار لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں ایک بات میں لکھی جائیں، لیکن اگر کوئی غریب بھی سیکھ رہا ہے تو اس کو بھی اسی طرح پوری توجہ سے سکھانا ہے جس طرح کسی امیر کو سکھایا جاتا ہے۔ ہدایت دینا تھا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو فرمائے کہ وما علیک اللہ عزت، آپ پر لازم نہیں کہ آپ کسی کا دل صاف کریں، آپ کسی کو ہدایت دیں، آپ پر لازم نہیں کہ آپ کسی کے پیچھے پڑیں، لیکن جو سیکھنے آ رہا ہے اس کو تو سکھائیں۔ اسی صورت میں آخر میں اللہ رب العزت نے پھر قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ جو منظر ہے نفسی کا منظر کہ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے مختلف سیغوں میں کہ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کی اس دن ایک الگ ہی شان ہوگی، ایک الگ ہی اس کا معاملہ ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، پھر وہی والی بات جو سورۃ قیامہ میں گزری تھی کہ دو طرح کے چہرے ہوں گے، ایک وہ چہرے ہوں گے کہ جو خوش ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے، وہاں تو یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی جانب دیکھ رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی اسی طرح کا مضمون کہ بعض چہرے وہ ہوں گے ضاحکۃ مستبشرہ، خوش ہوں گے، خوشی ان کے چہرے سے ظاہر ہوگی، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر ایسا لگے گا کہ جیسے غبار چھایا ہوا ہے، گرد آلود ان کے چہرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر فاجر لوگ ہوں گے جن کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔
آگے سورۃ الشمس شروع ہوتی ہے. سورۃ الشمس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اب یہاں سے شمس سورج کی بات شروع ہوئی ہے. شمس کہتے ہیں سورج کو. سورج کی باتیں ہیں، چاند کی باتیں، ستاروں کی باتیں ہیں، اور جناب پہاڑوں کی باتیں ہیں، ان کی مثالیں ہیں اور ان کے اندر جو نشانیاں موجود ہیں ان کا بیان ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اس بچی کا بیان ہے کہ جو زندہ زمین میں دفن کر دی گئی تھی اس کو اٹھایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا. سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. زمانہ جاہلیت میں جو بچیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا تھا تو قیامت کے دن کو اٹھایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قاتل سے پوچھا جاتا کہ بھائی تم نے اس کو کیوں مارا تھا. قاتل سے پوچھا جاتا، قاتل کو بلا لیا جاتا. اللہ کے علم میں تو ہے سارے قاتلین، سب کو بلا لیا جاتا، پوچھا جاتا کہ ان بچیوں کو کیوں مارا. ان کو بلا کر نہیں پوچھا جاتا بلکہ ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کیوں مارا گیا تھا، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا. اس لیے کہ مقتول جب بیان کرے گا نا، مظلوم جب بیان کرے گا تو وہ ٹھیک کیفیت بیان کرے گا، اور ایک ہوتا ہے نا کہ جو دل میں ہے نا وہ سب بتا دے گا. اور جب مقتول سے سنیں گے، جب مظلوم سے سنیں گے تو ظالم اور قاتل کی رسوائی بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی. تو اصل میں تو یہ ان کی رسوائی کا مقام ہے. ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا، اور ان کو قتل کر کے یہ جہاں جس جگہ دفنایا جاتا تھا وہ آج بھی موجود ہے، مقبرۃ الشبیکہ کے نام سے، مسجد حرام کے باہر. اگر کسی نے دیکھا ہو، میں نے دیکھا ہے، جہاں ان بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا ہے آج بھی موجود ہے. اور آج بھی اگر ہم وہاں جائیں تو آپ کو وحشت ہوتی ہے. وہاں اس دروازے پہ کھڑے ہوں، ایسا لگتا ہے کہ اندر سے جیسے چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، بچیاں چیخ رہی ہیں. ایسا لگتا ہے وہاں اگر محسوس کریں تو وحشت ہوتی ہے. اندازہ تو کریں کہ بچی چھوٹی ننھی جان جس کو اس کا باپ پہلا مسکرا کے لے جاتا ہے اور اس کے لیے پھر بیٹا بولتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. بچی تو یہ سوچ کر کے میرا باپ تھک جائے گا، وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بڑھاتی ہوگی، وہ بھی مٹی نکالتی ہوگی، اور پھر وہی باپ اس کو بیٹے میں ڈال دیتا ہوگا تو وہ کیسے چیختی ہوگی کہ ابا جان کیا کر رہے ہیں. تو بچی تو تصور نہیں کر سکتی، بچہ تصور نہیں کر سکتے اس کا باپ اس کو دفنا دے گا، تصور نہیں کر سکتے. تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، وہ کتنی منتیں کرتی ہوگی، وہ کتنا روتی ہوگی جب اس پہ مٹی ڈالی جاتی ہوگی، کتنی دور تک اس کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہوں گی. لیکن کتنے پتھر دل تھے وہ لوگ کہ ان کو رحم نہیں آتا تھا، ان کو ترس نہیں آتا تھا ان بچوں کو. اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں پابند کر دیا، اسلام نے ہمیں پابند سلاسل کر دیا، اسلام نے ہمیں برغے کے اندر قید کر دیا، اسلام نے نہ جانے کیا کر دیا. اسلام نے تمہیں انسان بنا دیا، اسلام نے جینے کا سلیقہ سکھا دیا، اسلام نے انسان کی اقدار کو ہمیں سکھا دیا. اگر یہ اسلام کا نور نہ ہوتا تو تصور کریں کہ جس طرح بچیاں زمین میں زندہ دفن کی جاتی تھیں، یہی سلسلہ اگر چل رہا ہوتا، ظلم کا دور دوہرا ہوتا، تو کیا وہ دور اچھا تھا؟ کیا وہ زمانہ اچھا تھا؟ پلٹ جائیں دوبارہ اسی جاہلیت کی طرف، چھوڑ دیں پھر اسلام کے نور کو. آج کس اسلام سے آزادی چاہتے ہیں، کس اسلام سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ اسی اسلام سے جس نے ہمیں جینے کا حق دیا، اسی اسلام سے جس نے ہماری اقدار لوگوں کو سکھا دی ہے. وہی بچی کہ جب پیدا ہوتی تھی
بڑی ہوتی تھی اس کو جینے کا حق نہیں تھا، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہی بچی جب اسلام کے اندر آئی تو کہیں خدیجہ الکبریٰ ہو گئی، کہیں عائشہ صدیقہ ہو گئی، کہیں فاطمہ الزہرا ہو گئی۔ آج ان کا نام سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، ہمارے سر ادب سے جھک جاتے ہیں، ہمارے دل ادب سے ان کے راستے میں بچھ جاتے ہیں، ہماری پلکیں بچھ جاتی ہیں۔ یہ بھی تو عورتیں ہیں۔ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، کیا اسٹیٹس دیا۔ ماں کے روپ میں دیکھو تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی، بہن کے روپ میں دیکھو تو بھائیوں کے دل میں اس کی کیسی محبت ڈالی ہے، اور بھائیوں کے سامنے اس کا کیا مقام بیان کیا کہ بھائی ایک مرتبہ کو خود فاقہ کر لے گا لیکن اپنی بہن کو فاقہ نہیں کر پائے گا، اپنی بہن کی عزت پہ کبھی بات نہیں آنے دے گا۔ اگر کوئی ہوتا ہے نا بعض اوقات جب کلش ہوتی ہے بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی بھی ہو جاتی ہے، کوئی یہ ذرا آزما کے دیکھے، بہن سے بھائی بھی نہیں بنتی، نہ بنے، آپس میں بھلے لڑتے رہے لیکن کوئی تیسرا بیچ میں انٹرفیئر کرے گا پھر ان کی غلط جگ جاتی ہے، پھر غلط جگ جاتی ہے، پھر وہ لڑائی وڑائی سب ہوتا ہے۔ تو یہ گانے جو ہے وہ مسلمان کے دل میں بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے شفقت رکھی ہے۔ آج ایک مسلمان مرد اپنے بیٹے سے اتنی شفقت اور محبت نہیں کرتا جتنا بیٹی سے کرتا ہے۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ کس نے دیا؟ اسلام نے تو دیا۔ آج اسی اسلام سے بھاگ کر دوبارہ زمانہ جاہلیت اور یورپ کے اس معاشرے کی طرح ہونا چاہتے ہیں جہاں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بچی کو کہ میری ماں ہے کون، میرا باپ ہے کون، پتہ ہی نہیں اس کو۔ اس معاشرے کی طرح ہونا چاہتا ہے جہاں اس کو اون کرنے والا، جہاں اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، جہاں اس کو پیار دینے والا کوئی نہیں ہے، جہاں وہ ایک جو ہے وہ کھلونا بن کر رہ گئی ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں، بچپن سے ہی وہ کھلونا ہو گیا، کبھی کوئی لے جاتا ہے کبھی کوئی لے جاتا ہے، کوئی اس کو بناتا نہیں ہے، کوئی اس سے شادی نہیں کرتا، دوستی کے نام پہ کبھی کوئی رکھتا ہے اس کو، کبھی کوئی رکھتا ہے اس کو، کبھی کوئی رکھتا ہے۔ کیا اس معاشرے میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے ہونا چاہتے ہیں؟ کیا وہ آزادی ہے کہ یہ والی عزتیں ہمیں رس نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور یہاں ہمیں حفاظت ملی ہوئی ہے، ہمیں تحفظ ملا ہوا ہے، یہ عزت رس ہے۔ تو یہ پیڑ لوگ ہیں جو ہمارے ہماری معصوم خواتین کو، ہمارے معصوم اور ہمارے بھولے بھالے ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو نکال کر یہ اسی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، وہی بنا دینا چاہتے ہیں۔ آگے سورہ انفطار شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفطار کے اندر اللہ رب العزت نے دیکھیں بس دو باتیں کریں گے اور اختتام کرتے ہیں۔ سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، ان دونوں کا مضمون ملا کر سننا ہے۔ سورہ بلد میں بھی گفتگو بہت اہم تھی، اور اس کے علاوہ بھی کئی سارے مضامین بہت اہم ہیں جن کو ڈسکس ہونا چاہیے، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے تو وہ سورہ انشقاق اور سورہ انفطار، ان دونوں کے اندر نا دیکھیے کتنا ایک اللہ رب العزت نے اس شفقت سے انسان کو پکارا ہے اور اس کو متوجہ کیا ہے۔ سورہ انفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو اس کی مٹھاس کو محسوس کریں۔ اے انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی چیز ہے جو تجھے تیرے کریم رب سے بھگا رہی ہے، اس کو محسوس کریں۔ اے انسان، وہ کون سی چیز ہے کہ جو تجھے تیرے رب سے بھگا رہی ہے، اور وہ رب کہ جو کریم ہے اس سے وہ کون سی چیز ہے جو تجھے بھگا رہی ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس رب نے تو تجھے پیدا کیا ہے، اس رب نے تو
فسواک فعدلک، ٹھیک ٹھیک کر کے تجھے بنا دیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس بہترین صورت میں چاہا وہ تجھے اللہ نے عطا کر دی ہے اور اس میں تجھے ترکیب دے دیا ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں اس مضمون کو، اللہ نے اپنی صفت کرم کا ذکر یہاں فرمایا کہ اپنے رب سے بھاگنا، یہ نہیں فرمایا اللہ سے بھاگنا، یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک باللہ، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ما غرک بربک، برب بھی نہیں فرمایا، بربک۔ جو لغت کو سمجھنے والے ہیں وہ اس کے لطف کو نا بہت زبردست طریقے سے لے لیں گے۔ کیا انسان، کس نے تجھے بھگایا تیرے رب سے، یعنی جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پالا، کس نے تجھے اسی سے بھگا دیا؟ اور پالنے والا بھی ایسا نہیں کہ جس نے ڈانٹ کے پالا ہو، پالنے والا بھی ایسا نہیں جس نے مار کے پالا ہو، پالنے والا بھی ایسا نہیں جس نے ظلم کر کے پالا ہو، پالنے والا بھی وہ جس نے کرم کر کے پالا ہے، جو سراپا کرم ہے، جو کریم ہے، اس سے کون بھگا؟ اس نے تو تجھے پیدا بھی کیا ہے، تجھے بنایا بھی ہے، تجھے کھلایا بھی ہے، تجھے پلایا بھی ہے، اس سے کس نے بھگا دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو اس سے بھگا دیا؟ یعنی آج ہم پر کوئی احسان کرتا ہے ذرا سا تو ہم ساری زندگی کے لیے اس کے احسان سے دب جاتے ہیں، اس کے احسان کے بوجھ پہ دب جاتے ہیں۔ کسی نے مشکل وقت میں ہماری 1000 روپے کی مدد کر دی، ہماری کوئی چھوٹی سی اس نے ہماری مدد کر دی، کسی چیز سے اس نے ہمیں فائدہ پہنچا دیا، ہم یاد رکھتے ہیں۔ جب بھی وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ مشکل میں میرے کام آتا ہے، ہم اس کی بات رکھتے ہیں، ہم اس کی یاد رکھتے ہیں۔ ہم کہیں جا رہے ہوں، مصروف ہوں، وہ آ جائے ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ مشکل میں کام آتا ہے، چھوڑ دو اپنی ساری چیزیں، اپنی روٹین چھوڑ دو، وہ آگے اس کو بھائی۔ تو جو ذرا سا ہم پر احسان کر دے، ذرا سا ہمیں فائدہ پہنچا دے، ہم اس کا احسان اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں، احسان پہ دب جاتے ہیں، اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اپنی روٹین کو پیچھے کر دیتے ہیں، اپنی ترجیحات کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ترجیحات کو فوقیت دیتے ہیں۔ تو وہ رب جس نے پیدا کیا ہے، جو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، پال بھی رہا ہے، وہ جب کہہ رہا ہے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اپنے کام چھوڑو، نماز کے لیے جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو یہی کرتے ہیں۔ وہ رب جس نے پیدا کیا، پالا، کھلایا، پلایا، جس نے بنایا، ٹھیک ٹھیک کیا اور کرم کرتا رہا، ہم غلطی کرتے رہے وہ معاف کرتا رہا، ہم خطا کرتے رہے وہ کرم کرتا رہا، اس نے ہمارا رزق بند نہیں کیا۔ اگر وہ عدل کرتا تو ہم گناہ کرتے، وہ ہمیں چھوڑ دیتا، وہ ہمارا رزق بند کر دیتا، اس نے نہیں کیا، وہ دیتا رہا، وہ نوازتا رہا، اس لیے کہ وہ رب ہے، اور رب بھی وہ کہ جو رب کریم ہے، وہ دیتا رہا، وہ نوازتا رہا، وہ نوازتا رہا۔ ہم بھاگتے رہے، بھاگتے رہے، بھاگتے رہے، جتنا نوازتا رہا اتنے بھاگتے رہے، وہ نوازتا رہا، ہمارا کاروبار بڑھتا رہا، جتنا کاروبار بڑھتا رہا ہم اتنے رب سے دور ہوتے رہے، اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے رہے، ہم دین سے دور ہوتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمیں پھر سبق سکھایا گیا اور دوبارہ ہمیں وہیں لا کر کھڑا کر دیا گیا، دوبارہ زمین پہ ہمیں سریا سے دے مارا گیا، پھر ہمیں سمجھ میں آئی او ہو یہ میں نے کیا کیا، پھر بھاگے بھاگے آگے مسجد، پھر بھاگے بھاگے آگے اللہ کی طرف۔ تو جو ہمیں پال رہا ہے، جو دے رہا ہے، جس نے بنایا ہے، اس سے کوئی چیز ہمیں نہ بنائے۔ ماں سے ہمیں کوئی نہیں بھگا سکتا، باپ سے ہمیں کوئی نہیں بھگا سکتا، پھر اللہ سے کوئی کیسے بھگا دے گا؟ تو یا ایھا الانسان، اے انسان، ماں غرک، وہ کون سی چیز ہے جو تجھے بھگا رہی ہے تیرے رب سے، اور رب بھی وہ جو رب کریم ہے۔ یہ ہو گیا سورہ انفطار کا مضمون۔ اب دیکھیں سورہ انشقاق میں اللہ نے پھر انسان کو متوجہ کیا، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ تو بڑا مشتاق ہے رب سے ملنے کا،
تیرا رب تجھ سے ملاقات کرے گا. اور پھر وہی کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو اس کی کامیابی ہے، جس کو الٹے ہاتھ میں دیا گیا اس کی ناکامی ہے. اور یہاں پہ ایک قسم کا اور ذکر ہے کہ جن کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، یہ تو سب سے زیادہ ہلاکت ہوگی، سب سے زیادہ تذلیل ہوگی. ما من اوتی کتابہ وراء ظہری، ان کی پیٹھ پھاڑ کر اس کے اندر سے نامہ اعمال نکال کر دیا. یہ انتہائی ذلت کا مقام ہے، انتہائی تذلیل کا مقام. اللہ رب العزت پر کرم فرمائے، اللہ ہم پر فضل فرمائے، اور اللہ ہمیں آہ والے قیامت سے، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ وہاں ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، حبیب کی شفاعت سے بہرا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے حبیب کے دیوار میں مختلف جگہ عطا